اب ہم درخواست کرنے جا رہے ہیں مدرسہ ارقم کے. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مدرسے کے ذمہ داران کی طرف سے ہمارے اسٹیج پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تحفہ دیا گیا ہے. آپ تمام سے درخواست ہے کہ اسے قبول فرما لیں. اب ہم درخواست کرنے جا رہے ہیں مدرسہ ارقم کے ایک ایسے ذمہ دار سے جو اپنی تگ و دو اور کوشش و محنت سے مدرسہ حاضہ کو ترقی دینے میں ہمہ وقت مصروف ہیں. ایک ایسے ذاتی گرامی جنہیں اسکول اور مدرسہ چلانے کا فن، منتظمین اور مدرسین کو ساتھ میں لے کر چلنے کا ہنر، مدرسین اور طلبہ کی ذہن سازی اور زیادہ سے زیادہ متحرک اور فعال بنانے کا سلیقہ، اور تقریباً اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ مل کر آدھے مہینے سے نصف ماہ سے زائد اپنی خود کی مالی امداد کے ساتھ مدرسہ چلاتے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ آپ ارادے کا ہمالہ ہے عمل کا آبشار. آپ ارادے کا ہمالہ ہے عمل کا آبشار، ایسا سورج ہے جسے لگتا نہیں ہرگز گہن. میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ مدرسہ حاضہ کے صدر محترم الحاج ریاض احمد محمد طاہر مومن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی کارگزاری اور اپنے عزائم کا اجمالی خاکہ آپ سامعین کے سامنے پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدرسہ و مسجد ارقم رسول آباد کھاڑی پار بھیونڈی سالانہ تعلیمی رپورٹ برائے تعلیمی سال شوال 1444 ہجری تو ماہ شعبان 1445. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قابل صد احترام صدر جلسہ جناب رئیس احمد ندوی صاحب، مقرر خصوصی حضرت مولانا قاضی مطیع الرحمن صاحب، قاضی دار القضا بھیونڈی، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام و مہمانان خصوصی، مہمانان اعزازی، معزز حاضرین کرام، اساتذہ کرام، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین عزت مآب ہماری مائیں اور بہنیں اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 10 شوال 1444 بمطابق 1 مئی 2023 بروز پیر تعلیمی سال کا آغاز ہوا. سال گزشتہ کے 77 طلباء اور مزید 83 نئے بچوں کو داخلہ دیا گیا. اس طرح سے سال کے شروع میں بچوں کی کل تعداد 160 رہی. واضح ہو کہ داخل مدرسہ ان بچوں میں 28 بچے محلے کے وہ بچے ہیں جو کہ اپنی اسکول کی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ انگریزی میڈیم کے ہوں یا کہ اردو میڈیم کے. سالانہ امتحانات 20-21 فروری 2024 کو منعقد کیے گئے، جن میں شریک طلباء کی تعداد 139 رہی. مدرسہ ارقم کی سرگرمیاں 8 ذی الحجہ بمطابق 27 جون بعد نماز ظہر متصلاً چرم قربانی کی وصولیابی کے عوض صاحب قربانی سے تعاون حاصل کرنے، قربانی کے روز قربانی کے فریضے کی ادائیگی میں منظم طور پر قربانی کے نظام میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. ششماہی امتحانات 26-27 ستمبر 2023 بمطابق 10-11 ربیع الاول 1445 ہجری ششماہی امتحانات کا انعقاد کیا گیا. طلباء کے مابین تقریر مسابقہ 23 جنوری 2024 کو طلباء کے مابین تقریر مسابقہ کرایا گیا، جس میں اول، دوم اور سوم انعام اور مزید حوصلہ افزائی کے انعامات سے بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی. 26 جنوری 2024 کو طلباء کے مابین کھیل کود کے مقابلے، خاص طور پر کرکٹ کھیل کا انعقاد کیا گیا. طلباء کو 4 ٹیموں میں تقسیم کیا گیا. فائنل جیتنے والی ٹیم کو عاشق ہند یوم جمہوریہ ٹرافی دی گئی.
دینی و تعلیمی سرگرمیاں، بچوں کے درمیان اسمائے حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو ترتیب سے یاد کرنے کا مقابلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 40 احادیث کو یاد کر کے سنانے کے مقابلے کا بھی انعقاد کیا گیا اور منتخب بچوں کو سالانہ پروگرام کے لیے نامزد کیا گیا۔ واضح ہو کہ مدرسہ ارقم میں بچوں کی ہمہ گیر صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ایک تنظیم انجمن صوت القرآن کے نام سے قائم ہے، جس کے 2 گروپ قائم ہیں، اور ان کی ہفتہ واری انجمن ہر جمعرات کو بعد نماز ظہر منعقد ہوتی ہے، جس میں طلباء قرأت، حمد، نعت، تقریر وغیرہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 4 فروری 2024 بمطابق 23 رجب کو اساتذہ اور انتظامیہ کی ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں مدرسے کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کو ہدایتیں دی گئیں اور وقت اور حالات کی ضرورت کے پیش نظر اصلاحات پر غور کر کے اپنے نظام کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ سالانہ امتحانات کی تاریخ اور ختم قرآن کی دعائیہ مجلس کی تاریخیں طے کی گئیں۔ ختم قرآن کی دعائیہ مجلس 15 فروری 2024 بروز جمعرات صبح 10 بجے تکمیل حفظ قرآن کی دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ اس خصوصی مجلس میں مفتی فیاض احمد قاسمی صاحب نے فضائل قرآن پاک بیان فرمائے۔ خصوصی طور پر سورہ یونس کی آیت نمبر 57-58 کا ذکر فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی جو شفا ہے سینوں کے لیے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تمام ایمان والوں کے لیے، اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، پس لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں، فَلْيَفْرَحُوا۔ اور یہ نعمت قرآن پاک ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو کہ لوگ جمع کر رہے ہیں، بس ہم کو چاہیے، سنو بچے کیا کر رہے ہیں، بس ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کی گئی اس عظیم نعمت کی ہم لوگ قدر کریں، اس کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اس سال حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے طلباء کے نام اس طرح ہیں: انوار الحق امتیاز احمد، محمد شارق قاری ظہیر الدین، ابو عبیدہ محمد شعیب، ابو طلحہ محمد دانش، محمد علی محمد کلیم، زبیر محمد منظور، محمد دانش محمد جیلانی، عبد الرزاق عالمگیر۔ ان 8 بچوں کے تکمیل حفظ قرآن سے مدرسہ ارقم سے حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والوں کی تعداد 217 ہو گئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سالانہ امتحانات 20-21 فروری 2024 بمطابق 9-10 شعبان بروز منگل بدھ مدرسہ ارقم کے طلباء کے سالانہ امتحانات کا انعقاد کیا گیا۔ مدرسہ ارقم کی روایات رہی ہیں کہ امتحانات کے لیے چاہے ششماہی ہو کہ سالانہ، شہر کے معروف مدارس کے جید علماء، حفاظ اور قاری حضرات کو امتحانات کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جاری سال میں جن علماء کو امتحانات کے لیے لینے کے لیے زحمت دی گئی ان کے نام اس طرح ہیں: قاری محمد شمسی صاحب مدرسہ مفتاح العلوم، مولانا محمد ارشد صاحب مدرسہ سراج العلوم، مولانا محمد افضال صاحب مدرسہ دینیات شانتی نگر، حافظ نفیس صاحب مدرسہ نور الاسلام نالا پار، حافظ فضیل احمد صاحب امام طیب مسجد۔ شعبہ قرأت کے لیے قاری عبد الرحمن صاحب مدرسہ مفتاح العلوم اور قاری اشفاق صاحب واجہ محلہ مسجد۔ دور کے امتحان کے لیے قاری فاروق صاحب جامع توحید اور مکتب کے لیے حافظ محمد منتظر سابق طالب علم مدرسہ ارقم۔ الحمدللہ تمام ممتحن حضرات نے اطمینان بخش نتائج دیے ہیں، مزید اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازا ہے۔ ہم اراکین مدرسہ ارقم ان تمام حضرات کے بےحد مشکور و ممنون ہیں۔ آج کے اس پروقار جلسے میں 11 طلباء کے سروں پر دستار فضیلت ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے رکھی گئی ہے۔ ان کے نام ہیں حافظ محمد سفیان نظام الدین، حافظ منتشا ممتاز احمد، حافظ محمد خورشید شمس الدین، حافظ ذوالقرنین رضی الدین، حافظ محمد میکائل محمد نعیم، حافظ محمد نوید محمد مستقیم، حافظ محمد ماجد محمد شمیم، حافظ محمد علی محمد کلیم، حافظ محمد صادر محمد نوشاد، حافظ محمد دلشاد محمد احسان، حافظ سرفراز خورشید عالم۔
شعبہ مکتب و فائن ٹچ کا نظام۔ الحمدللہ مسجد ارقم میں دینی تعلیم و تربیت کے وسیع تر استفادے کے لیے روایتی مکتب جس میں 40 تا 50 طلباء و طالبات اور جدید طرز پر قائم شدہ مکتب فائن ٹچ جس میں طلباء و طالبات کی تعداد سال کے آخر تک 451 رہی جاری ہے۔ واضح ہو کہ روایتی مکتب میں طلباء و طالبات سے کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے اور فائن ٹچ میں اول جماعت تا ہشتم جماعت تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ فائن ٹچ میں 25 کلاسز ہیں جن میں 4 استاد درس و تدریس پر مامور ہیں۔ 20 بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ ان کے علاوہ الامت اسکول میں بڑی لڑکیوں اور خواتین کے لیے بھی مدرسے کا انتظام ہے۔ ان کے علاوہ الامت اسکول میں بڑی لڑکیوں اور خواتین کے لیے بھی مدرسے کا انتظام ہے جن میں کل 43 طالبات و خواتین زیر تعلیم ہیں۔ تعلیم کے 3 حلقے ہیں: ناظرہ قرآن، بچوں کا دینیات اور 3 بالغان کا دینیات۔ امسال اللہ کے فضل سے کل 3 طالبات کا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے اور 2 طالبات کی دینیات بالغان کی کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ مزید اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں غور کریں کہ اس سال ابھی جو رمضان شروع ہونے والا ہے 15 دن بعد، اس کے مہینے میں طالبات اور خواتین کے لیے تفسیر قرآن پاک کی کلاس کا انتظام کیا گیا ہے۔ لوگ اپنے گھروں کی خواتین کو اس کے اندر بھیجیں، جو پہلے روزے سے ہی دوپہر 2 بجے سے شروع کی جائے گی۔ انشاءاللہ خواتین و طالبات سے شرکت کی درخواست ہے۔ آخر میں مدرسہ و مسجد ارقم کے جملہ کاموں کے لیے سب سے پہلے اپنے رب اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس ناچیز کو اس خدمت کے لیے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ جملہ کاموں کو حسن خوبی کے ساتھ پورا فرمائے، آمین۔ میں آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، خاص طور پر امام مسجد، دونوں امام حضرات، مؤذن صاحب، تمام اساتذہ کرام، انتظامیہ کے اراکین، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، سلیم احمد، فیاض احمد صاحب، ڈاکٹر محمد سعید صاحب، ابو الحسنات صاحب گڈو، مفتی لئیک صاحب، مفتی منصور صاحب، ریان بھائی، فیاض الدین ملا صاحب FT، احسان عبدالرحمان صاحب، محمد کلیم سیٹھ صاحب، سرفراز سیٹھ صاحب، تبریز بھائی، مناج فقیر محمد، انجینئر محمد عاطف، محمد سعد، ریاض احمد اور محمد عریف، محمد اقبال صاحبان۔ ان کے علاوہ وہ تمام حضرات و خواتین جو اپنے خاموش تعاون اور پرسوز دعاؤں میں مدرسہ و مسجد ارقم کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے افراد کو اور ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں سب کو اپنی شان کے شایان اجر عظیم سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس بابرکت شب اور بابرکت جلسے میں امت مسلمہ کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کا فیصلہ فرمائے، فلسطین، غزہ اور بیت المقدس کی آزادی کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی عزت، آبرو، غیرت اور حمیت کی حفاظت فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی۔ جہاں تک حساب کتاب کا تعلق ہے، الحمدللہ انتہائی مساعد حالات میں بھی مدرسہ و مسجد ارقم کے تمام اخراجات پورے ہوئے ہیں اور تعمیری کام بھی جاری رہا۔ مارچ کے مہینے میں حساب کی تکمیل ہوتی ہے جو کہ فی الحال باقی ہے۔ آخر میں جملہ اراکین مدرسہ و مسجد کی جانب سے دوبارہ آپ تمام حضرات کے تعاون و خیر خواہی کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے، جان مال کی حفاظت فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ ابھی آپ حضرات ہمارے مدرسے کا اجمالی خاکہ اور آگے کے عزائم آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ ہم آپ سبھی حضرات کے بے حد ممنون اور مشکور۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ اس مدرسے 217 حفاظ فارغ ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے مدرسے ارقم کو بھی یہ بھی امتیاز حاصل ہے کہ بیشتر جگہوں پر ہمارے مدرسے کے بچے امامت اور درس و تدریس کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے 25-30 بچوں کی لسٹ ہے جنہوں نے جہاں سے فارغ ہوئے ہیں مدرسہ ارقم سے، اور ابھی کسی مدرسے میں مسجد میں امام ہیں، اور ایک حیدرآباد میں ہیں، کلیان میں، بہار میں، جوگیشوری میں، بھیونڈی میں، پونا میں، مدھوبنی میں، اس طریقے سے مختلف جگہوں پر، اور خاص طور پر کرناٹک کے بیشتر علاقوں میں ہمارے یہاں کے بچے فارغ جو ہوئے ہیں وہ وہاں پر امامت اور درس تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔
یہ ہمارے سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک خوشخبری کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ ہمارے مدرسے کے فارغین طلباء کرام کو یہاں پر دعوت بھی دی گئی ہے اور کئی سارے طلباء کرام یہاں پر موجود بھی ہے، آئے ہوئے بھی ہیں۔